کربلا خامنائی رہبر انسانیت اور جوانوں کے خون کو گرمی دینے والے، انسانیت کے لیے تنے تنہا ٹھہرنے والے، حسینیت کی حریت کو، شیعت کو آشنا کرنے والے، مظلوم کے لیے جنہوں نے حمایت ہمیشہ کی، سید علی خامنائی کی روح کو پہنچے، مالک ان کے دشمنوں کو کیف کردار تک پہنچا، مومنین کے بالخصوص ایرانی عوام کے شکستہ دلوں کو دشمنوں سے بدلہ ایسا لے کے ان کے دلوں کو سکون نصیب فرما۔ آیت اللہ خامنائی کے خون کا ایک ایک قطرہ ہر ملک میں ایک خامنائی جیسا پیدا ہو، برائے ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل میر عالم منڈی بارگاہ شبیر سے پہلے جو رائٹ سے رہیں گے خواتین کا 7:30 بجے سے احتجاج ہے اس شہادت عظمیٰ پر، ہم وہاں پر سب لوگ وہاں پہ حاضر ہوں اور ایک دوسرے کو اس کا میسج پہنچائیں۔ عزیزم، ہے ہاتھ میں نزلہ اگر کسی نے سمجھا ہے، امام حسین کے اس صدا کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ ایرانیوں نے سمجھا ہے۔ آج حالت حاضرہ پر آج ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اب اس میں ہم آزاداری کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کمال کیا، لیکن ایسے ملک میں جو 40 سال سے مسلسل دشمنوں سے لڑتا ہوا، کبھی نہ جھکا نہ ٹوٹا، نہ اس کے ارادے متزلزل ہوئے، وہ ایسا ملک، اور ہمارے لیے خود فخر کی بات ہے کہ ہم شیعہ قوم ہیں، ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایرانی مسلم ہیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں جو غدار ہیں، ہم وہ مسلمان کے میں نہیں جو یزیدیت پسند ہے، جو دوسروں کا خون پیتے ہیں اور بچوں کا خون پیتے ہیں اور جو سیٹ کی خاطر بک جاتے ہیں۔ ایسے نفوس ہمارے رہبر نہیں، الحمدللہ کہ ہمارا رہبر وہ ان کی حیات طیبہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی 1939 میں وہ دنیا میں آئے اور وہاں سے 11 سال سے 12 سال کی عمر میں جو مرجعیت کے اعلیٰ، یعنی پورے اسلامی جو ایک فقہ جس کی ہوتی ہے شرع، جو حجت الاسلام بن سکتا ہے، اتنا علم اتنی چھوٹی سی، کیونکہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ایسا علم حاصل کیا اور نجف میں بڑی مشکل سے۔ آج کل ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے دور چلے جائیں، لیکن اس دور میں آغا خامنائی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ بابا سے ان کے پرمیشن لے اور جائیں نجف جا کے پڑھے۔ خواہش تھی چھوٹی سی عمر میں، جب یہ تعلیموں کی گئے تو بابا نے ان کے بڑی مشکل سے چھوڑا۔ اس عمر میں جو رات بھر اور اول وقت سے پہلے نماز سیرت علی ابن ابی طالب پہ چلتے ہوئے، اول وقت نماز کا اہتمام 5 منٹ پہلے مصلی بھی جاتا ہے۔ تعلیمی دور میں مجلس پڑھتے اور ہر ایک میدان میں ایسی شخصیت جو اسپیکر بھی ہے، جو خطابت بھی کرتے ہیں، جو مرجع بھی ہے، اور جو وردی یعنی جو آرمی کا لباس پہن کے جوانی میں آپ نے دیکھا ہوگا 40 سال پہلے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، یعنی جو شہادت سے ہمکنار ہو کر دوبارہ شہادت کی زندگی کی تمنا میں جینے والا ہے، ایسی شخصیت ان کی۔ اور جب انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر، کیونکہ دیکھیے اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اس کی عزت مطلب ذل من تشاء و تعز من تشاء۔ بی بی زینب نے بھی بتایا کہ عزت صرف اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر دنیا والوں کی عزت کے خاطر کوئی کام کرتا ہے تو پھر نہ وہ دنیا کا ہوتا ہے نہ وہ آخرت کا ہوتا ہے۔ آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں وہاں پر جب ان کی زندگی سے ہوئی، بچے ہوئی، شادی ہوئی، بچے ہوئے اور وہاں پر نجف میں رہنے لگے، اور کیونکہ انسان آج کل کے دور میں ماں باپ کے اوپر بچے ماں باپ کو کیئر نہیں کرتے، بچے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے، بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اس لیے میں یہ ان کی زندگی کا یہ گوشہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں پر وہ مسجد میں پیش امام بھی تھے، نماز پڑھاتے تھے، اچھی نوکری، سب کچھ سیٹ تھا، لیڈر بن گئے تھے، ٹھہرے تھے پارٹی سے اور رولنگ کر رہے تھے۔ ایسے میں ان کے بابا کی طبیعت خراب ہوئی اور بھائی تھے، انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ میں پیسہ یہاں سے پورا انتظام کر دوں گا کیونکہ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں نجف میں میرے کھاندوں پر، آپ بابا کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ ہر بھائیوں نے کہا نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے، تو آپ نے فوراً ہر اپنے عہدے سے، سیاسی عہدے سے، جماعت نماز کے اپنے عہدے سے، سارے عہدوں سے اپنے ریزائن دے کر اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کے کہا تمہارے بچے کو اوپر تمہاری نظر ہونی چاہیے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے ضعیف ماں باپ کی خدمت میں اس قدر دیوانہ ہوا، سب کچھ چھوڑ دیے۔ انسان پیسے کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ نے سب کچھ چھوڑا۔ دیکھیے اس کے بعد انہوں نے 4 سال اپنے والد کی خدمت کی، والد کی خدمت شروع ہوئی کہ ماں بھی بیمار ہو گئی۔ جب والدہ کی بھی خدمت شروع کی، والد نے 4 سال خدمت والد کی، اس کے بعد 1 سال اور ماں زندہ رہی، دونوں کی خدمت کر کے 5 سال کے اپنا پورا کیریئر جو تھا، جو کچھ ان کو وہاں پہ نجف میں عزت ملی، شہرت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، مراتب ملے، وہ سب کچھ اب وہ بالکل 5 سال بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے۔
لیکن جب ماں باپ کے دونوں کے انتقال کے بعد انہوں نے خود ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو کچھ مجھے نجف میں ملا تھا وہ میری محنت سے ملا تھا اور جو کچھ مجھے تہران میں ملا میرے ماں باپ کی دعا سے ملا ہے. صلوات فرمائیں. اس کے بعد ان پہ حملے ہوئے اور عزیزم جیل میں کئی بار شاہ کے دور میں کئی بار جیل میں رہے تو کھانے کی قلت سے معدے میں زخم آ گیا تھا. جب ان کو رہائی اتنے ظالم دور میں سے زندگی گزاری اس لیے آج تک وہ لڑتے رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. کیوں نہ لڑے کہ علی کے نسل امام حسین کی نسل میں سے اصلی سید ہے اور جو سید نے زندگی کا کردار ان کی کتاب ہے علماء کی حیات. لوگوں نے آ کے کہا آغا آپ کی زندگی سے ہم ایک فلم بنائیں گے تاکہ لوگوں کو انسپریشن ہو. تو کہا تم میری بناؤ گے میری مووی میری فلم میری حیات کی, لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ میں ایسی زندگی گزارتا ہوں. کتاب ہے میرے پاس اویلیبل ہے علماء کی زندگی. ایسے علماء اس دور میں بھی ہے, انہی کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. آپ کی زندگی میں جب آپ کو جیل سے رہا کر کے شاہ کے دور کے بعد لے جا رہا تھا تو لے جانے والوں نے آپ کو روڈ پہ چھوڑ دیا تنہا. روڈ پہ تنہا چھوڑا, کسی پہ چھانے والے نے گاڑی روکی بٹھایا. آپ بھوک سے شدت سے تڑپ رہے ہیں, مطلب بولتے نہیں ہیں, ان کا چہرہ بتا رہا ہے اور زخم ہے پیٹ میں. ایسے میں لے جانے والے نے ساتھ لینے والے نے کچھ موز خریدے. دیکھیے ہم تو کتنا خرچ کر دیتے ہیں شادیوں پر, میک اپ پر, کپڑوں پر. جہاں کرنا ہے وہاں کنجوسی کرتے ہیں, جہاں نہیں کرنا ہے وہاں دل کھول کے کرتے ہیں. جب موز لے کے دیا اکیلا تو آقا نے کہا یہ سب سے مہنگا اس دور میں اور ہم نہیں کھائیں گے. شدت بھوک کے باوجود ہم نہیں کہیں گے. زندگی دیکھیے علی زندگی میں اترے تو پھر خامنائی بنتے. علی زندگی میں اترے کیسے؟ سادہ ان کا جو بچھانے کا وہ بیڈ پہ کبھی نہیں سوئے, وہ سادی قالین پہ, اس پہ صبح خراب ہو گئی. وہ ان کی زوجہ نے بدلایا تو بہت ناراض ہوئے. پھر جب تک نہیں سو جب تک کہ پرانی قالین سراب سے. اور کیا کھاتے؟ کوپن کا جو راشن وہاں پہ جو ملتا ہے وہی. صدر ہے ایسے میں بھی گھر پہ مہمان, جو مہمان آئی ان کی خاندان کی عورت, شہید کی زوجہ مہمان آئی. زوجہ نے کہا کہ یہ شہید کی زوجہ, عید کا دن بھی تھا, انہوں نے دوسرے والے چاول بنائے. تو آقا نے پوچھا کہ یہ چاول تو ہم روز جو کھاتے وہ نہیں ہے. کہا آج عید کا دن اور مہمان آئی. تو کہا ہم یہ پسند نہیں, ہم جو کھاتے ہیں وہی کھائیں گے. ہم اپنی زندگی کو کسی کی خاطر تبدیل نہیں کریں گے. جب بہو کو لانے کی باری آئی گھر میں, جب وہ صدر تھے, جب بہو آئی, دیکھیے انسان زندگی گزارتا ہے لیکن کیا ہماری علم, کیا ہماری تربیت اور کیا ہماری زندگی یہود و نصارہ کی طرح, اور کیا سید کی زندگی. جب خود آ کر پیغام دیا, بہت بڑے آفیسر وہاں کے بہت بڑے منسٹر کی بیٹی کو, ان کی جب بڑی بہو بن رہی ہے تو انہوں نے کہا تم مجھے اس لیے بیٹی دینا چاہتے ہو کہ میں صدر ہوں, لیکن آؤ میرے گھر آ کے دیکھو میرا کرائے کا گھر ہے. آج کا رہنما کیا کیا کرتے ہیں؟ نسلوں کے لیے جمع کر لیتے ہیں خون پی کے عوام کا. یہ بھی ایسے رہبر ہے. میرا گھر سادہ گھر ہے اور ایک ہی کمرہ ہے اور ایک کمرہ میٹنگز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. دیکھو سادہ سیدھا گھر ہے. یہ غربت, یہ سادی زندگی, یہ اسلامی زندگی میں آپ کی بیٹی اگر جی سکتی ہے تو بھی رخصت کرنا. اور کبھی جیسے ہم لوگ آج کل ہم سب گرفتار ہیں, راتوں میں جگ رہے فجر کی نماز قضا ہو رہی, طبیعت خراب ہو جا رہی, انسان کی حفظ خراب ہو رہی, لیکن آپ ہمیشہ زندگی میں وقت بہت فالو کیا کرتے تھے. اور جلدی سونا اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جانا, ورزش کرنا اور گارڈننگ کرنا, بچوں کے ساتھ وقت گزارنا, فیملی کے ساتھ وقت گزارنا تاکہ میدان میں آنے کی طاقت ملے. بتاتے ہیں کہ جو فیملی سے نہ جڑ سکا وہ کسی اور سے کیا جڑے گا, مولا سے کیا جڑے گا. جب ان کی بہو کو جب آنے رخصتی جب کر کے لائے مختصر لوگوں میں, بالکل گنتی کے لوگوں میں, تو اس رات انہوں نے زیادہ دیر جاگا اور یہ کہا کہ بہو یہ نہ سمجھے کہ میرے استقبال کے لیے میرے سسرے نہیں تھے. انہوں نے خود اپنے سٹیٹمنٹ میں لکھا اس رات ایک رات میں جاگا کہ ایک بچی میرے گھر آ رہی میرے نسل کو چلانے کے لیے, میں استقبال کے لیے, اور فوراً استقبال کے بعد آپ چلے گئے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو. ایسی سادہ زندگی گزاری ہے جو شوق شہادت اور شہادت کے لیے مسیت کرتے تھے. خوب بچے, عورتیں, خواتین, مرد دیوانہ وار جو دلوں پہ حکومت کر گیا, جو جیتے جی جس نے ہر ایک انسان کو, ایک جو انسانیت رکھنے والا انسان ہے,
ये बस इस इमाम हुसैन की शहादत के बाद 2 ही कौमें हैं, ये तो फिरके बन गए हैं 73 मुसलमान, अगर ये 2 है, एक यजीदी फिरका एक हुसैनी फिरका, ये हुसैनी फिरके के अलमदार बने और जितने यजीदी फिरकों के तागूती शैतानी लीडर है वो इनके दुश्मन बने, इनका जीना हराम करने की कोशिश करे। लेकिन आपने हमेशा हर यजीद वक्त को ललकारा और उनकी नींदें हराम की, इसीलिए उनके वजूद के ऊपर बड़ा खतरा था। और वो हम सबको आज अगर कहा दुनिया में इमाम ज़माना की ये जो दुआए फर्ज हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो दुआए रुतबा पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले ईरान में नाफिज की गई। इश्क़ इमाम ज़माना के लिए लोगों को आमादा किया और बताया कि मादियात ये चीजों की तरफ रुख मत करो, रुख करना है तो इमाम वक्त की तरफ रुख करो। और हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा जो चल रही है, कुल्लु अर्ज़िन करबला, कुल्लु यौम आशुरा, जो हर ज़मीन करबला है और हर इंसान के अंदर हुसैनी जज्बा होना चाहिए अपने लेवल पर। जहां जुल्म हो रहा है, अगर वो जुल्म न रोके तो फिर वो कहेगा हुसैनी है। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने इसी तरह बताई और इमाम की ऐसी ऐसी उनके पर करामतें थी। कैसी करामतें, इंसान आप देखें कितने, ये अभी तो ये शहादत ये तो सब कुछ लुट गया ना। इससे पहले जो कासिम सुलेमानी को जब शहीद किया, उनके राइट एंड लेफ्ट एक रईसी और एक कासिम सुलेमानी। जब तक कासिम सुलेमानी थे अंदर कोई मुसाद घुसने की कोशिश नहीं किया। और आज जो कुछ भी हुआ है ऐसा बॉबी अब अजीजम बशऊर जागने वाला जिंदा वो नहीं जो होशियार कान खोल के अपने मतलब की सुनता है और आंखों से अपने मतलब की देखता है। नहीं, जिंदा वो है जो इमाम के मतलब की चीज देखता है और इमाम की खातिर कानों को खुला रखता है। जिंदा वो है जिसकी आंखों को यूसुफ ज़हरा के देखने की तमन्ना हो। जिंदा वो है जो जिंदा इमाम के लिए अपने आप को चेंज करे, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए। मौला हुसैन का जुमला हुसैनियो, इनकलाब अगर चाहते हो तो पहले खुद पे इनकलाब पैदा करो। जब तुम अपने नफ्स पे इनकलाब पैदा करोगे तो जमाने में इनकलाब आएगा। हालत हाजिरा जो कुछ हालात गुजरे, बस 2-4 मिनट। और मैंने अभी ये कलाम ये थोड़ी बहुत आज़ाद नज़म लिखी है आगा के लिए, इसलिए मैं इस नज़म को ऐसी मैंने अभी उसको फेर भी नहीं किया है। एक सलवात पढ़े आपकी समातों के नज़र। तमाम इंसानों का खैर खा अली खामनाई, जो हर जालिम से बेजार थे वो अली खामनाई, जिसके चेहरे पे नूर बरसता था, जो अकेले होके भी लश्कर थे वो अली खामनाई। असल में मकसद को जो करवा बला के पा गए, सारी दुनिया में अकेले ऐसे थे अली खामनाई। सादगी सादा लिबास और सीधी सादी जिंदगी, सादगी सादा लिबास और सीधी सादी जिंदगी, सारी दुनिया के हक परस्तों की जात थे अली खामनाई। पाक दामन, पाक सीरत, पाक सूरत, पाक दिल और हजारों चाहने वालों की धड़कन थे अली खामनाई। अपना लीडर मानते थे हर हुसैनी मुसलमान, क्या मजहब व मिल्लत, सिख भी रोया, हिंदू भी रोया, वहाबी भी रोया। जो इंसान है जिसका ज़मीर बिका नहीं वो सब रोए हैं। अपना लीडर मानते थे हर हुसैनी मुसलमान, शान मिल्लत, शान उम्मत, शान इंसान थे अली खामनाई, जिसने लोगों के दिलों पे अपना कब्जा कर लिया और खुदा की राह में शहीद हुए अली खामनाई। पूरी दुनिया के ये आज़ाद नज़म है, इसमें रज़ीब काफिया नहीं होता है। पूरी दुनिया के यजीदों को हिला कर रख दिया। ऐसे जरी, ऐसे बहादुर, ऐसे लीडर थे अली खामनाई। मौत से जो आशना होकर फिर शौक़े मौत में लश्करे हिजबुल्लाह हकीकत में थे अली खामनाई। सारी दुनिया जुल्म पर मुंह बंद के बैठी थी, सारी दुनिया जुल्म पर मुंह बंद करके बैठी थी। फलस्तीन की हिमायत में तने तन्हा खड़े थे अली खामनाई। इश्क़ इमाम ज़माना की झलक जिनके चेहरे पे थी, इश्क़ इमाम ज़माना की झलक जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग तरफते थे। मासूम बच्चे उनको देख के खुश होते थे। उनका एक चेहरा इतना नूर अता करता था कि दिलों को ताकत देता था। इश्क़ इमाम ज़माना की झलक जिनके चेहरे पे थी, ऐसा नूरानी वजूद, नूरानी चेहरा थे अली खामनाई। कोई दुनिया में सदा रहने नहीं आया रबाब, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, कहते थे अली खामनाई। सलवात पढ़े हुसैनियत हुसैनियत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या
خوشنودی خاندان زہرا بلندتر صلوات اور یقیناً جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے انہیں بڑا اجر پہنچے گا کہ کس کا ذکر ان کی ایصال ثواب کی جو حسینیت کے مقصد پہ ٹھہرا رہا. آزاداران مظلوم کربلا پہلی جو شہیدہ ہوئی ہے ولایت کی خاطر اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. ایک ماں کو اپنی بیٹی کی کتنی محبت ہوتی ہے جس نے اسلام کی راہ میں سب کچھ لٹا کر شعیب ابو طالب نے پتھروں کے اوپر جب چلتی تھی ملکۃ العرب تو پیروں سے خون نکلتا. 3.5 برس کے بچے کو جب 3.5 برس کا بائیکاٹ برداشت ہوا, بی بی کی عمر بھی 3 برس کی تھی, جب بائیکاٹ ہوا اور بائیکاٹ کے بعد اتنی کمزور ہو گئی جس کے پاس سونے چاندی نوکروں کو جانوروں کے گلے میں ہو, اس نے رسول اکرم کی حمایت میں اسلام کی آبیاری میں اپنا سب کچھ لٹا کر فاقے پہ فاقے گزارنے لگی. آزاداران مظلوم کربلا جب بائیکاٹ شعیب ابو طالب ختم ہو گیا نا تو بی بی اٹھنے کے قابل نہ تھی, بیٹی تو اٹھا نہیں جاتا. رسول اکرم سے کہنے لگی یا رسول اللہ میری خدمت قبول کریں, یا رسول اللہ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, ایک میری وصیت ہے. رسول اکرم کہاں گئے, اے خدیجہ کون سی وصیت؟ کہا میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, میری زہرا کو تکلیف نہ ہو, میری فاطمہ کو کوئی اذیت نہ ہو, وعدہ کرو میری بچی روئے نہ. رسول کیسے وعدہ کرے؟ اپنا ہاتھ خدیجہ کی بی بی کے آنکھوں پہ پھیرا تو بی بی نے دیکھا ایک دیوار اور دروازے کے بیچ میں آگ لگی ہے اور ایک بی بی چل رہی ہے اور دروازے دیوار کے بیچ میں پس رہی ہے. ایک مرتبہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ کہا ہے خدیجہ یہ فاطمہ. میں کیسے وعدہ کروں, میری بیٹی بڑی تکلیفیں اٹھائے گی, میں کیسے وعدہ کروں. آزادار اہل بیت کے گھرانے کی بیٹیوں کا مقدر زہرا نے ولایت کی خاطر اپنے شکم میں محسن کے ٹکڑے دیکھ لیے. ہائے زہرا کی طرح زہرا کی پوتی اور بیٹی بھی تھی. ہائے زینب نے نظام ولایت کی خاطر بازاروں میں پتھر کھاتی رہی, دربار تک آئی زینب. آزادار دادی کی سیرت پہ بالکل یہ 3.5 برس کی عمر تھی سکینہ بی بی کی جب زندان میں لا کے رکھ دیا گیا. آزاداروں بیٹیاں باپ کو بڑا چاہتی ہیں. آزاداران مظلوم کربلا ادھر زہرا کے خواب میں رسول آئے, دوسرے دن زہرا نے اس دنیا کو چھوڑا. ادھر زندان میں سکینہ کے خواب میں حسین آئے, بیٹی تیرا بابا آ گیا. اتنا روئی سکینہ, سرے حسین زندان آیا, اپنے سینے سے لگا کے کہا بابا میرے ہاتھ بھی سوکھے ہوئے, تیرے ہاتھ بھی سوکھے. بابا میرے رخسار بھی زخمی, تیرے رخسار بھی زخمی. بابا کہتے تھے آپ کی اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی. بابا ذرا کے کھول کے دیکھو اور کی بلندی سے گرائی گئی, میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی. اے بابا بڑا مارا جس نے جیسا سب کے نشانے بندے, میرا بندہ تھا گلا, میں پنجاب میں چل گئی. بابا کے کھول کے میرا سجاد قیدی ہے. بس آخری جملہ, میری غربت میرا بھائی نہ سنے, میری غربت میرا بھائی نہ سنے. بابا آہستہ بولوں گی, میرے درد دل تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا. بابا یہ شمرکات بڑا سخت تھا, میں ہاتھ آ کے کشتا اور زور سے دبا کے لگا کے کہتا بلا تیرے عباس کو. اور ایک مرتبہ سن